بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور ہم سب کا بڑا محسن ہے. ہر پل وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اور زندگی کے ہر آنے والے لمحے کے اندر اپنی آخرت سنوارنے، اپنی زندگی بنانے کے لیے ایک نیا موقع دیتا رہتا ہے. یہ رمضان اور دیگر اہم اوقات جس میں انسان کو عام معمول کے مطابق ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے، نفلی روزے، محرم کے روزے اور دیگر جو خاص اوقات ہیں جس میں عام عبادتوں کے مقابلے میں ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام اور ایک آفر ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت اہم مہینہ ہے، بہت برکت اور قابل احترام مہینہ ہے. تو یہ مہینہ انتہائی قابل احترام ہے، بہت زیادہ حرمت والا ہے. آئیے ہم اس مہینے کے اندر ایک نظام الاوقات بنائیں تاکہ ایک نظام کے مطابق اعتدال کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزر جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم پر آئے اور گزر جائے اور ہم خالی ہاتھ کے خالی ہاتھ ہی رہیں. اس لیے آئیے ہم اس مہینے کے اندر 24 گھنٹے کے لیے ایک نظام الاوقات اور نظام العمل مرتب کرتے ہیں، اور اس نظام کے مطابق ہم 24 گھنٹے گزاریں گے تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا آخرت بھی سنورے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ خاص انعام ہے، اس کی جو یہ نوازش ہے، ہم اس کے انعام سے اور نوازش سے خوب فائدہ اٹھائیں. چنانچہ اس مہینے کے اعمال میں سب سے اہم اور سب سے برکت اور سب سے ضروری عمل روزہ ہے. روزہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کا مقصد تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف. یہ روزہ در حقیقت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے گویا ایک تربیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو تربیت کے ایک مرحلے میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس پورے مہینے بھوکے پیاسے اور بہت ساری چیزوں سے کٹ کر رہ کر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قربان کر دے. اس کی تربیت ہے. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے سامنے انسان اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اپنی لذتوں کو قربان کر دے. یہ اس کی ایک تربیت ہے. چنانچہ خود قرآن نے کہا: لعلکم تتقون. روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنے لگے. انسان کی زندگی اپنی خواہشات سے ہٹ کر اللہ کی خواہشات اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنے لگے. اللہ جس وقت بندے سے جو چاہتا ہے انسان وہ کام کرنے لگے، اور ہمیشہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو انسان اپنی رضا اور اپنی خوشنودی اور اپنی خواہشات پر مقدم کرے. یہ روزہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض ہے، ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اگر کوئی بلا عذر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دے اور اس ایک روزے کی تلافی میں اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر اگر روزہ رکھے تو بھی اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. اتنا اہم اور اتنا محترم یہ روزہ ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب خوب اہتمام کریں، بغیر کسی عذر کے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. صرف بھوک اور پیاس کی شدت
بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں محنت لگتی ہے، ہر چیز میں تکلیف ہوتی ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز تو واقعی بڑی چیز ہے، اس سے بہت سے لوگوں کے اندر الجھن پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو کچھ جتن کرنا پڑتا ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہے، اور پھر اپنے نفس کو دبا کر انسان آگے بڑھتا ہے، جب جا کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو تکلیف مشقت تو ہر چیز کے اندر ہے، کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان محنت کرتا ہے، چباتا ہے تو کھانا اندر جاتا ہے، تو محنت، تکلیف، شدت تو ہر چیز کے اندر ہے۔ تو روزہ نہ رکھنا صرف اس بنیاد پر کہ گرمی کی شدت ہے، پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، یہ اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ آپ یہاں انسانوں کو تو انسان کی زبان بند کر سکتے ہیں، اس کو جواب دے کر چپ کرا سکتے ہیں، اور اس کے سامنے اپنی زبان دراز کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے روزہ پار نہیں لگتا ہے، لیکن پار لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے اس کا فیصلہ در حقیقت اللہ ہی کرے گا۔ اس لیے اگر روزہ کی وجہ سے آپ کی جان نکل جا رہی ہے، آپ کو کوئی بڑا مرض لاحق ہو جا رہا ہے، بڑی بیماری ہو جا رہی ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اس لیے کہ بھوک بہت تیز لگ جاتی ہے، پیاس بہت تیز لگ جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے پیاس، یہ عذر اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، اور آپ کو حساب اللہ ہی کیا دینا ہے، کسی انسان کے پاس نہیں دینا ہے۔ اس لیے کسی انسان کے ڈر سے روزہ رکھنا، کیا روزہ رکھنا؟ روزہ اگر رکھے تو انسان اللہ کے خوف سے روزہ رکھے۔ تو یہ روزہ فرض ہے ہر بالغ مرد و عورت مسلمان پر، لہٰذا یہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس مبارک مہینے کے اندر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر اپنی محرومی قسمت، اپنی محرومی پر، محروم القسمت ہونے پر رونے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر روزے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے اعمال میں سے دوسرا بہت زیادہ قابل احترام عمل نماز تراویح ہے۔ تراویح کے سلسلے میں یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر چند دنوں یہ نماز خود پڑھائی ہے۔ 2 یا 3 دن آپ نے پڑھائی تھی، اور رفتہ رفتہ پورے مدینے کے اندر خبر ہو گئی، اور مدینے کے سارے مرد اکٹھے ہو گئے کہ سرکار اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہم نماز تراویح پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد پوری بھر گئی ہے تو آپ کمرے سے باہر تشریف نہیں لائے، ساری رات یوں ہی گزر گئی، آپ باہر تشریف نہیں لائے، اس لیے کہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ انسان کی طرف سے اگر کسی چیز میں پہل ہو، انسان اگر شوق ظاہر کرے تو وہ چیز اس پر ضروری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اگر اپنی امت پر اس نماز کے فرض ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تراویح خود پڑھاتا، پورے مہینے پڑھاتا، لیکن چونکہ لوگوں کا شوق دیکھا، لوگوں کی رغبت میں نے دیکھی کہ لوگ امڑتے چلے آ رہے ہیں اور سیلاب کی طرح آ کے پوری مسجد بھر گئی، ایسے میں اگر یہ نماز پابندی سے میں پڑھاتا تو تمہارے شوق کو دیکھ کر، تمہاری رغبت کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پر یہ نماز تراویح فرض کر دے، اور جب فرض کر دیتا نماز تراویح، آج اگر چھوڑتے تو ایک فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہوتا۔ آج اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ایک سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن اگر فرض نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ سنت موقدہ کو چھوڑنے کے گناہ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے خوف تھا کہ تمہارے شوق اور تمہاری رغبت کو دیکھ کر کے اللہ تم پر یہ نماز کہیں فرض نہ کر دے، اس لیے میں نے یہ نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ چنانچہ لوگ انفرادی طور پر پڑھتے چلے گئے، پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 2 سال کچھ مہینے ہیں، وہ اختلاف و انتشار میں گزرا، آپ نے امت کو سنبھالا اور پھر مسلمانوں کی صحیح دینی رہنمائی کی، اسی اختلاف و انتشار میں دور گزرا۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے، اتنا شاندار قرآن پڑھتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خود ان کو کہتے ابی تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں، اتنا اچھا پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے کہا کہ ابی تم امامت کراؤ اور سب لوگ تمہارے پیچھے نماز تراویح پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کے حکم کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مہینے، اس کے بعد سے لے کر کے ہمیشہ جب تک حیات باقی رہی، جب تک وہ مستقل مسجد نبوی کے اندر
20 رکعت تراویح پڑھاتے رہے اور سارے صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے رہے، بلکہ بعد میں حضرت عمر کے چلے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے۔ عمر نے اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ اس لیے تراویح یہ پورے مہینے 20 رکعت روزانہ پڑھنا ہے، اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے تراویح چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ ایک واجب کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور تراویح کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، تراویح پورے مہینے سنت ہے۔ نمبر 1، تراویح پورے مہینے سنت ہے۔ نمبر 2، تراویح میں ایک قرآن مکمل ختم کرنا ہے سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ اگر کوئی 10 دن کے اندر ایک ختم پڑھ لے، سن لے، تو ایک سنت اس کی پوری ہو گئی کہ ایک قرآن اس نے مکمل کر لیا، لیکن پورا مہینہ والی جو سنت ہے وہ سنت ابھی بھی باقی ہے۔ پورا مہینہ اگر پڑھیں گے تو سنت ادا ہوگی، اگر نہیں پڑھیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہفتہ عشرہ 10-15 دن کے سننے کے بعد آپ سمجھے کہ چھٹی ہو گئی، یہ غلط ہے۔ اس لیے نماز تراویح پورے مہینے پڑھیں، پورے مہینے سنیں۔ تو یہ دوسرا اہم عمل تھا نماز تراویح۔ تیسرا اہم عمل ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کریم کو اس مہینے سے خاص لگاؤ ہے۔ کتنا لگاؤ ہے اس کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو تعارف کیا ہے، رمضان کے مہینے کا جو تعارف کرایا ہے، وہ اسی سے تعارف کرایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس لیے یوں تو پورے سال انسان کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھنا چاہیے، پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر اس کے سیکھنے کی، پڑھنے کی، تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کو ایک نظام مرتب کر کے قرآن سیکھنا چاہیے۔ آپ کل قیامت کے دن ظاہر ہے کہ قرآن اگر نہیں پڑھیں گے تو نمازیں نہیں ہوں گی۔ آپ کل قیامت کے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، اللہ کے یہ عذر نہیں چلے گا۔ اس لیے رمضان کا ایک مبارک مہینہ ہے، اب بھی کم از کم 11 مہینے دنیا میں لگا رہتا ہے انسان، آخرت سے کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے، لیکن اس ایک مہینے کو دنیا کے ساتھ ساتھ انسان دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت فارغ کرے۔ اور ائمہ حضرات ہیں، گاؤں میں پڑھنے والے بچے ہیں، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ بچے بچیاں ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتی ہیں، لہٰذا گھر کی جو مستورات ہیں یا گھر کے جو مرد حضرات ہیں، ان سب کو اہتمام کر کے مستورات خواتین حضرات اپنی بچیوں سے، مرد حضرات اپنے بچوں سے، محلے کے لڑکوں سے، امام صاحب سے مل کر کے قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ یہ سیکھنا ان پر نہایت ضروری ہے، لہذا قرآن کریم سیکھیں، اس کی تلاوت کریں اور خوب خوب تلاوت کریں۔ جتنا قرب قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کا حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ انہوں نے کئی بار اللہ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ نے پوچھا، اللہ سے حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اے میرے رب، تیرا قرب کس چیز سے حاصل ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا کلام قرآن مجید پڑھو، اس سے میرا قرب بہت زیادہ حاصل ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن کا اہتمام نہایت ضروری ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سحری کے وقت، کسی وقت جو مناسب آپ کو لگے ایک وقت طے کر لیں اور قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ سارے دن روزہ رکھتے ہیں، روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے ایسا سننے کو ملا ہے، تو کہا یا رسول اللہ جی صحیح ہے، میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ایک مہینے میں قرآن مکمل کرو، یعنی تھوڑا تھوڑا پڑھو، ایک ایک پارہ کر کے پڑھو تاکہ ایک مہینہ پورا ہو جائے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا کرو تم 7 دن میں پڑھ لو۔ تو کم از کم ہم اس کا خیال رکھیں کہ ایک ایک پارہ روزانہ پڑھیں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ اس طرح ہم اللہ کے نبی کی اس ارشاد پر کہ ایک مہینے میں تم قرآن کو مکمل کر لو، ہم کوشش کریں اور ایک ایک پارہ یومیہ پڑھیں، اور قرآن انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ اور پھر عادت بنا کر کے پورے سال اس کا معمول رکھنا چاہیے۔ چوتھا اہم عمل نفل نماز کا اہتمام ہے۔
رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کی نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور فرض پر کیا ثواب ملتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک فرض کو چھوڑنے کے بعد اگر اس فرض کی تلافی کے لیے زندگی بھر انسان وہ عبادت کرتا رہے پھر بھی اس فرض عبادت کی تلافی نہیں ہو پائے گی، فرض کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے میں نفل کا خاص اہتمام کریں۔ مغرب کے بعد جو عام دنوں میں نفل نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نہیں تو کم از کم سحری کے لیے تو ہر کوئی اٹھتا ہے، انسان جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے 10 منٹ 15 منٹ کا اور اضافہ کر لے اور 15 منٹ اور پہلے اٹھے، اور زیادہ نہیں 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے اور تھوڑا سا اللہ کے سامنے رو لے، یہ 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو نفل نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں اور استغفار کا اہتمام کریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر انسان کو خوب دعا کرنا چاہیے۔ 2 موقع ایسے ہیں جس میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، ایک رمضان کا مہینہ، دوسرا حج کا موسم۔ رمضان کے مہینے میں اور حج کے موسم میں اللہ دعا کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے سحری کے وقت کی دعا، مغرب سے پہلے کی دعا، افطار سے پہلے کا جو وقت ہے وہ انتہائی قیمتی وقت ہے۔ افسوس ہم سب کا یہ سارا وقت افطار کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور خاص طور سے گھر کی جو مستورات ہیں، گھر کی جو خواتین حضرات ہیں، وہ افطار تیار کرنے میں ہی وقت کو نکال دیتی ہیں اور بہت زیادہ قیمتی لمحات کو یہی گوا دیتی ہیں۔ اس لیے آپ سب سے بھی اور گھر میں مستورات اور خواتین حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ افطار کی تیاری آپ عصر کے بعد فوراً کر لیں، مغرب کی اذان سے کم از کم 10-15 منٹ آپ فارغ ہو جائیں، اور اس 10-15 منٹ پہلے افطار لگا کر آپ وہاں بیٹھ جائیں اور تسبیح پڑھتی رہیں، اور جب 2 سے 3 4 5 منٹ کا وقت باقی رہ جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور خوب رو رو کو دعا کریں۔ اس وقت انسان روزہ کھولنے سے پہلے جو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت جو انسان دعا کرتا ہے اس دعا کو اللہ بے حد قبول فرماتا ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کی جو بہت ایک قابل احترام گھڑی ہے، اس گھڑی کو ہم سب یوں ہی ضائع نہ کر دیں۔ اللہ ہم سب کو اس گھڑی کے اندر دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس مہینے کے اندر صدقہ اور زکوٰۃ کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ یوں تو زکوٰۃ سال کے کسی حصے میں ادا کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان میں صدقہ کرنے کا ثواب چونکہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے اور ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، موجودہ وزن کے حساب سے 87 گرام سے کچھ زائد، 87.25 گرام۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے یا اس سونے کے بقدر کسی کے پاس کیش ہے، روپے کی شکل میں ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسی ہی چاندی 612 گرام سے کچھ زائد، اگر کسی کے پاس اتنی چاندی ہے یا اس چاندی کا کسی کے پاس کیش ہے، بینک بیلنس ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ اگر ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد انسان کا سارا مال محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس مال کے اندر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چوری نہیں ہوگی، کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوگی، انسان پر ڈاکہ نہیں لگے گا۔ زکوٰۃ نکالنے کا یہ دنیوی فائدہ ہے، اور اخروی فائدہ تو اللہ دے گا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن اسی مال کو کوڑے کی شکل دے دی جائے گی، اور پھر اس کوڑے سے آپ کی پیٹھ کو، آپ کے چہروں کو، پیشانی کو، سب کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا کنزک ھذا مالک، انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ دنیا میں تجھے مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میری محبت کی وجہ سے تم نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دی تھی، مال خرچ نہیں کیا تھا۔ اس لیے زکوٰۃ کو ایک فرض سمجھ کر ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں اس کا فائدہ تو ہوگا ہی، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھ لیجئے بہت بڑا خسارہ ہے اور بہت بڑی تباہی ہے۔ دنیا کے اندر اس کا نقصان یہ ہوگا
کہ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے گی. آپ کو احساس نہیں ہوگا لیکن بڑی بیماری لاحق ہو جائے گی. ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کوئی بڑا مرض ہو جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کو لگے گا کہ ہم تو بیمار پڑ گئے, لیکن یہ تو ہم سب کا یقین ہے نا, ایمان ہے کہ بھلائی, صحت, تندرستی اور مرض, بیماری یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہے گا تو بیماری آئے گی اور چاہے گا تو بیماری نہیں آئے گی. اس لیے زکوٰۃ یقینی طور پہ اور ضروری طور پہ آپ ادا کریں. اگر ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ ان شرور و فتن سے محفوظ فرمائے گا. اور اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی مصیبت کے اندر, کسی نہ کسی بلا کے اندر اللہ آپ کو ڈال دے گا. اس لیے اللہ سے اللہ کا فضل مانگے اور اللہ کے جو احکام ہیں, صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, اس کا خاص اہتمام کریں. رمضان کے اندر خاص طور سے روزے کے مسائل ہیں. انسان روزہ رکھتا ہے, صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے, اور مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ اس کا روزہ بیکار چلا جاتا ہے. صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ نام ہے کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنا. روزہ نام ہے غیبت کو چھوڑنا. روزہ نام ہے جلن کو چھوڑنا, حسد کو چھوڑنا, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. روزہ نام ہے کسی کا مال نہ چرانا. روزہ نام ہے کسی کا سامان ضائع نہ کرنا, اپنے جانور کو, اپنی جائیداد کو یہی کھلا نہ چھوڑ دینا, دوسرے کا نقصان نہ کرنا. یہ سب سے پاک ہو کر کے انسان اگر صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تب اس کا روزہ روزہ ہوگا. صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ جانا, کسی کا سامان چرا لیا, کسی کو گالی دے دیا, کسی کی غیبت کر لیا, کسی سے حسد کرتا ہے, جلن کرتا ہے, اپنی بکری و خصی کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کا مال ضائع کر دیتا ہے, یاد رکھ لیجئے کہ سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو روزہ روزہ ہوگا, روزہ روزہ نہیں ہوگا, ورنہ روزہ نہیں ہوگا. اس لیے جانکار لوگوں سے, جن کے پاس اللہ نے شریعت کا علم رکھا ہے, جو لوگ مسائل کو جانتے ہیں, ان سے مل کر کے, ان سے رجوع کر کے آپ مسائل کو سیکھا کریں. اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں عصر کے بعد کی جو تعلیم ہوتی ہے, فضائل اعمال ہے, فضائل رمضان ہے, منتخب احادیث ہے, یا دوسرے جو مسائل کی کتابیں ہیں, اگر امام صاحب اس کی تعلیم کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تو آپ لازمی طور پر اس میں شرکت کریں. اس میں بہت سے اعمال کا ثواب, چھوڑنے پر وعید, اور بہت سے مسائل سیکھنے کو ملیں گے. اس لیے اس تعلیم میں ضرور بیٹھیں, مسائل کو ضرور سیکھیں. اس مہینے کے اندر ایک اہم رات ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس ایک رات میں اگر کسی نے عبادت کر لی تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی. 1000 مہینوں کو آپ اگر تقسیم کریں سال کے اعتبار سے تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. اگر زندگی میں کسی کو ایک بار نصیب ہو گئی اور یہ رات مل گئی تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے تک لگاتار عبادت کی. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو دن میں جہاد کرتا تھا, روزہ رکھتا تھا, اور رات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا, اور اس کو 1000 مہینے کی عمر نصیب ہوئی یا 1000 سال کی عمر نصیب ہوئی. صحابہ کو بڑا رشک ہوا اور کہا یا رسول اللہ, پچھلی امتوں کو تو اتنی لمبی عمر نصیب ہوتی تھی, ہمیں تو اتنی عمر ہی نصیب نہیں ہوتی ہے, بھلا ہم عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ 1000 سال ان کو نصیب ہوتی تھی, 1000 سال وہ عبادت کریں, اور ہمیں تو 1000 سال کی عمر ہی نصیب نہیں, پھر ہم اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کی اس رشک پر اور گویا ایک طرح کے افسوس پر, ندامت پر کہ کاش ہمیں بھی 1000 سال کی عمر نصیب ہوتی, ہم بھی عبادت کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اس رشک کو دیکھ کر اور گویا اس افسوس اور ندامت کو دیکھ کر اللہ نے ایک رات عطا فرمائی ہے, اور فرمایا کہ اگر اس رات میں عبادت کر لو گے تو یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یہ رات کب ہوتی ہے اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے. البتہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ انسان پوری رات جگ کر کے عبادت کرے, لیکن ظاہر ہے ہم سب بڑے کمزور ہیں, اور خاص طور سے دینی عبادت کے سلسلے میں انتہائی کمزور واقع ہوئے. آدھا گھنٹہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے, اکتا جاتے ہیں. اس لیے سہولت کے پیش نظر چند اعمال بتائے جاتے ہیں کہ اگر اہتمام سے یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ یقینی طور پر
آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ رمضان کے پورے مہینے اس کا اہتمام کریں، روزہ دن میں رکھیں، اور روزہ کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں حقیقتاً مانن اور جس اعتبار سے روزہ کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں سب سے بچیں۔ اس کے بعد رات میں مغرب سے لے کر کے سحری کے وقت تک اس درمیان میں چند چیزوں کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں، اور خاص طور سے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا پورے مہینے مغرب اور فجر کے بیچ میں، دن میں تو اس کا اہتمام کریں گے ہی، لیکن خاص طور سے رات کے اندر اس کا اہتمام کر لیں کہ 3 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیں۔ ان راتوں میں سے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی، لیلۃ القدر ہوگی۔ اگر لیلۃ القدر کے اندر ہم ایک بار ایک مکمل قرآن پڑھیں گے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو گویا 1000 مہینوں تک ایک ایک ختم کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، حسب استطاعت کچھ نہ کچھ روزانہ راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر دیا کریں۔ 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے۔ 5 روپے کی استطاعت ہے، آپ 5 ہی روپے، 10 روپے، 15 روپے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے روزانہ مغرب کے بعد دیں، کیونکہ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہے۔ اگر شب قدر میں آپ نے 10 روپیہ خرچ کیا، گویا 1000 مہینوں تک 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور استغفار کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ جب کوئی انسان استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اللہ کو بڑا ترس آ جاتا ہے، اور انسان کی استغفار پر، اظہار ندامت پر، گناہوں پر، شرمندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اس رات کے اندر خاص طور سے استغفار کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر لیلۃ القدر ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں؟ بڑا اچھا اور بڑا عجیب سا سوال ہے۔ حضرت عائشہ بڑی عالمہ تھی، اللہ کے رسول کے مزاج کو، شریعت کے مزاج کو بہت زیادہ پہچاننے والی تھی، اور موقع محل کے اعتبار سے انہوں نے بہت سے ایسے سوالات کیے ہیں جس سے امت کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہے، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہے، میرے محبوب، اگر ہمیں لیلۃ القدر مل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم اللہ سے کیا مانگیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا، ایک دعا ہے، تم یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے رب، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اے میرے رب تو بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ آپ اگر عربی یاد کر سکتے ہیں تو عربی زبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر یہ جملہ آپ کو یاد ہو سکتا ہے تو بہنی یہ جملہ یاد کر لیں اور یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر آپ یہ جملہ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں، اے میرے رب، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے اندر ہم نظام الاوقات بنائیں، نظام العمل بنائیں، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ایک نظام کے تحت ہم سب اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور صرف رمضان تک نہیں، رمضان یہ ایک در حقیقت تربیتی کورس ہے۔ انسان جب 1 مہینہ پابندی سے سارا کام کر لے گا تو انسان کے نفس پر ساری زندگی اس کو اپنانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو ایک تربیتی کورس سمجھ کر کے پابندی سے اپنی زندگی میں لائیں اور اس کو برتیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری پوری زندگی، سالوں بھر کی زندگی اس نظام الاوقات اور نظام العمل کے تحت گزرے گی، اور پھر اس طرح ہماری زندگی سنور جائے گی۔ انشاءاللہ ہم آخرت کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے، اور اس طرح کسی نہ کسی حد تک ہماری آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ اس مبارک کے اندر ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اس رمضان کی برکت سے
اللہ اس امت پر آئی ساری بلا اور ساری مصیبتوں کو ٹال دے، مسلمانوں کے خلاف ہو رہی سازشوں کو دور فرما دے، ناکام فرما دے، اور انسان کو ایک نئی زندگی، مسلمانوں کو خاص طور سے ایک نئی زندگی عطا فرمائے، اور انسان نئے سرے سے ایک نیا مسلمان بن کر کے پھر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔